اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان کیجئے ان کے لیے دو اشخاص کی مثال۔ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلٍ ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے اور ان دونوں کا گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ۔ انگوروں کی بیلوں کے ارد گرد کھجوروں کے درختوں کی بار تھی تاکہ نازک بیلیں آندھی طوفان وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور اس کے لیے پھل بھی تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑا ہوں نفری میں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا منکر نہیں تھا مگر دنیاوی مال و دولت اور مادی اسباب و ذرائع پر بھروسہ کر کے شرک کا ارتکاب کر رہا تھا۔ یہ شخص یہاں پر جو فلسفہ بیان کر رہا ہے وہ اکثر مادہ پرست لوگوں کے ہاں بہت مقبول ہے، یعنی اگر مجھے دنیا میں اللہ نے خوشحالی سے نواز رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اس کے ساتھی نے اسے کہا اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے پھر گندے پانی کی بوند سے پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا۔ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا لیکن میں تو مانتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہ کہا ماشاءاللہ یعنی یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ کے بدون کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا اور اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے، جنتی کا ویرسل علیہ حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا اور وہ بھیج دے اس تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے پھر تم اس پانی کو کسی طرح حاصل نہ کر سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی تھیں وہ سب اس سے سلب کر لی گئیں، باغ بھی اجڑ گیا اور اولاد بھی چھن گئی۔ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی اور نہ وہ خود ہی انتظام لینے والا بن سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ
یہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے جو الحق ہے۔ ہوا خیر ثواب و خیر عقبہ، وہی بہتر ہے انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے۔